شہ عالم سنا دے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، صدق اللہ العظیم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو رسم چل رہی تھی عورتوں کے بارے میں اور چھوٹے بچوں کے بارے میں کہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو وراثت کا اہل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے چونکہ پیچھے یتیموں کے احکام بیان کیے کہ ان کی نگہداشت کرنی چاہیے، ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، یتیم بچیوں سے اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو مہر نہیں دینا پڑے گا، یا جس طرح چاہیں گے انہیں رکھیں گے یا ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، اور اسی طرح یتیموں کے دوسرے جو حقوق ہیں، ان کے مال کب ان کے سپرد کرنے ہیں، اس کا کیا وقت ہے، اور جلدی جلدی ان کے مالوں کو استعمال کرنا، کہیں بڑے ہو کر اپنے مال واپس نہ لے لیں، اس طرح کی بہت سی باتیں اللہ رب العزت نے ان سے منع کیا، جن کے ذریعے سے لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ بچیوں کے بارے میں یہ رسم تھی کہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک واقعہ ہوا جو بڑا مشہور ہوا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک چھوٹا بیٹا تھا اور ایک بیوی تھی۔ اب اسی رواج کے مطابق نہ بیٹیوں کو کوئی حصہ ملنا تھا، نہ بیوی کو، نہ چھوٹے بچے کو۔ چچا زاد بھائی آئے اور انہوں نے آ کر مال پہ قبضہ کر لیا۔ ان کی بیوی نے کہا تم ایسے کرو، میری ان دو بیٹیوں سے شادی کر لو تاکہ ان کا کچھ بھار ہلکا ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو حضرت اوس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے کہ ابھی تک اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کہ جو والدین چھوڑ کر مرے یا زیادہ قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، ان میں سے مردوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اور عورتوں کا اللہ نے مستقل ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے مردوں کی طرح عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں، ان کا بھی حصہ ہے۔ تو فرمایا، اسی طرح عورتوں کے بارے میں فرمایا، عورتیں ان کے والدین چھوڑ کر کوئی مال مرے ہیں یا زیادہ قریبی رشتہ دار، تو ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، خواہ وہ چھوڑ کر جو مرے ہیں وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہ حصہ ان کو دینا ہے۔ تو جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اقربون فرمایا، اس سے اشارہ کر دیا کہ یہ جو وراثت ملتی ہے اس میں محتاجی کو نہیں دیکھا جاتا کہ کون زیادہ محتاج ہے، اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والے کے زیادہ قریب کون ہے، الاقربون فرمایا۔ تو یہ وراثت جو ہے یہ اس میں صرف قرابت بھی نہیں دیکھی جاتی، اس میں اقربیت دیکھی جاتی ہے۔ تو چنانچہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہو جاتا ہے۔ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ بھی بڑا چلا ہوا ہے، اس کو بھی وراثت ملنی چاہیے۔ تو اس کا بھی جواب اس آیت مبارکہ میں ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اگر بیٹے کو نہیں ملے گا تو پھر پوتے کو بھی نہیں ملے گا، کہ بیٹا والد کی زندگی میں انتقال کر گیا، اب وہ یتیم پوتا ہے، اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو وراثت میں اقربیت کو دیکھا جاتا ہے، اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد کو حصہ نہیں ملتا۔ البتہ ایسے ورثاء جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، رشتہ دار یتیم مسکین اگر وہاں آ جائیں جب وراثت تقسیم کر رہے ہو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے، کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا تمہاری محنت کے بغیر، تو یہ شکر کا موقع ہے، شکر کے موقع پر صدقہ کرنا چاہیے، شکر کے موقع پر دوسرے پہ احسان کرنا چاہیے۔ تو یہ احسان کا تقاضا ہے، حسن سلوک ان کے ساتھ کرو۔ اور اگر وہ کہیں نہیں ہمیں اور دو زیادہ مانگے، ان کے برابر مانگے، تو پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے نرم بات کرو، معقول بات کرو، ایسی بات نہ کرو جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ ان کو سمجھا دو کہ دیکھو وراثت میں تمہارا حق نہیں ہے، یہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے بطور احسان کے دیا ہے، تو اس لیے تم زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اچھے انداز سے نرم لہجے سے یہ بات انہیں سمجھا دی جائے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے مزید تاکید فرمائی کہ یتیموں کے حق نہ مارو، چھوٹے بچوں کو تم وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بچیوں کو نہیں دیتے، تو تم خود سوچو، اگر تم اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کر فوت ہو جاؤ اور تمہیں اس کے بارے میں ڈر ہوگا کہ کہیں طاقتور لوگ انہیں محروم نہ کر دیں، تو جب تم اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتے ہو تو دوسرے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی جگہ پہ کھڑا کر کے ان کے بارے میں بھی سوچو
کہ ان کا والدین کا بھی ذہن ان کے بارے میں یہی ہے، ان کو بھی خوف ہے. تو اس لیے اگر تم دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرو گے تو تمہارے بچوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی تحفظ ہوگا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتا چاہیے کہ وہ ڈریں، وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کمزور بچے، تو وہ ان پہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے حقوق نہ مار دیے جائیں، کہیں ان کو وراثت سے محروم نہ کر دیا جائے، کہیں ان کو فقیر اور محتاج بنا کر نہ چھوڑ دیا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے جب تم اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہو تو دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی سوچو، ان کا بھی یہی ذہن ہوتا ہے. اگر تم دوسروں کے بچوں کے حقوق کا تحفظ کرو گے، ان کو محروم نہیں کرو گے، تو تمہارے بچوں کو بھی کوئی محروم نہیں کرے گا. اللہ نے یہ ضابطہ بنا دیا ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کرو، ایسی بات کرو جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ کے جو دیے ہوئے احکامات ہیں اس پر عمل کرو، سیدھی بات کرو. جو اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتلایا، جو قانون بتلایا، اسی پہ عمل کرو. اور آگے اللہ رب العزت نے مزید تاکید فرمائی کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا آسانی سے ہضم کر لیں گے. فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یہ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، یعنی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یتیموں کے مال میں ولی کو کچھ استعمال کرنے کی اجازت ہے جب وہ فقیر ہو، تو وہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، وہ ظلمن میں داخل نہیں. تو جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. جیسے ماچس کی تیلی جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی آگ ہوتی ہے، ذرا سی ماچس کے ساتھ جب رگڑتی ہے تو آگ جل پڑتی ہے. تو اگرچہ تمہیں یوں لگ رہا ہے کہ یہ لذیذ مال ہے، یہ عمدہ مال ہے، مگر یہ آگ ہے. جب قیامت کی سختی شروع ہوگی، قیامت شروع ہوگی تو یہ آگ بن کر بھڑک اٹھیں گے. اسی طرح آتش گیر مادے ہوتے ہیں، جب ذرا سی کہیں سے رگڑ ملی تو وہ آگ بن کر بھڑک اٹھتے ہیں. تو اسی طرح یہ مال ہیں، یہ آگ ہیں، قیامت میں یہ آگ بن جائیں گے. تو اس لیے اسے معمولی نہ سمجھیں. یتیموں کا مال جو ظلمن کھایا ہوا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان کرے گا، آخرت میں تو آگ بن جائے گا، اور اس آگ کی لپٹیں ناک، منہ اور کانوں سے نکلیں گی. تو اس لیے یتیموں کے مالوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عذاب تو ہوگا. آگے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور پھر یہ آگ میں بھی داخل ہوں گے، عنقریب آگ میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑی وضاحت سے بتلا دیا کہ مرنے والے نے تھوڑا چھوڑا ہے یا زیادہ، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چھوٹے بچوں کا بھی حصہ ہے، جس طرح مردوں کا حصہ ہے. اس لیے عورتوں کو محروم کرنا، بچوں کو محروم کرنا، ایسے مال پہ قبضہ کر لینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کے انگارے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں جمع کر رہا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، لوگ اس کے جسم کا پہنا ہوا جو سوٹ ہے یا جو کپڑے ہیں وہ اتار کے صدقہ کر دیتے. حالانکہ مما کلا، یہ اس میں یہ بھی شامل ہے، قلیل ہو تب بھی بسا اوقات وہ کپڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ان میں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اگر بڑوں نے اپنی خوشی سے اس کو صدقہ کر بھی دیا تو چھوٹے بچے کی اجازت معتبر نہیں ہے، تو اس کی قیمت لگانی چاہیے. اور جو اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ اتنی قیمت وراثت میں ترکے میں جمع کرا دے.
اور اسی طرح بعض لوگ چارپائی کے اوپر ایک چادر ڈالتے ہیں، چونکہ کفن کا خرچہ ترکے سے لیا جاتا ہے، تو جو چادر چارپائی کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ اپنے پیسے سے لے کر آئے، میت کا جو ترکہ ہے اس میں سے نہیں لے سکتا، میت نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ نئے برتن منگواتے ہیں اور بعد میں غسل کے بعد توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایک تو اس میں مال کو ضائع کرنا ہے، مال کا ضیاع ہے، جو اللہ کی نعمت ہے اس کی بے قدری ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے برتنوں میں غسل دیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں نئے برتنوں میں غسل دینا ہے تو وہ اپنے پیسوں سے لائے، میت نے جو رقم چھوڑی ہے اس کے ذریعے سے وہ نہیں خرید سکتا۔ اور اسی طرح جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی اور ان کی خاطرداری، اس طرح کے جو امور ہیں وہ بھی اپنے پیسوں سے کرنے چاہیے، میت کے ترکے سے نہیں کرنے چاہیے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آئندہ جو آنے والا رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ہر ایک کا حصہ بیان کیا، تو جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ یہ جو ملکیت ہوتی ہے یہ ملکیت جبری ہے، کوئی آدمی کہتا ہے میں مالک نہیں بننا چاہتا، پھر بھی وہ مالک بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ کرے، خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زیادہ ہو، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی کی تیمارداری کے لیے گئے، اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، جس کی تیمارداری کر رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں اس کے کمرے میں ایک چراغ جل رہا تھا، بزرگوں نے فوراً اس چراغ کو بجھا دیا اور کسی کو پیسے دیے کہ نیا تیل خرید کے لاؤ تاکہ اس سے چراغ کو جلایا جائے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا دیکھو، جب تک وہ زندہ تھا اس وقت وہ اس کا مالک تھا، اس کی ملکیت میں یہ چراغ جل رہا تھا، جب وہ فوت ہوا، فوت ہوتے ہی یہ اس کی ملکیت سے نکل گیا، یہ وراثت میں آ گیا، تو ہم اس کو کیسے جلا سکتے تھے؟ اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا۔ تو یہ واقعہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے، خواہ وہ بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، لڑکا چھوٹا ہے، بڑا ہے، میت نے جو مال چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ میں نے کچھ مسائل بھی بیان کیے سمجھانے کے لیے، واقعات بھی بیان کیے ہیں، تو اس میں جتنے بھی اس کے ورثاء ہیں سب اس میں شریک ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ عورتوں کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت کی بیوی کو بلایا، ان کی اولاد کو بلایا، بیٹے کو آدھا مال بیٹے کو دیا اور آدھا بیٹیوں کو دیا۔ بیوی کا جو حصہ تھا 8واں حصہ وہ دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مال کو تقسیم کیا، کیونکہ 2 بیٹیاں تھیں تو اس لیے آدھا مال بیٹے کو دے دیا اور آدھا مال 2 بیٹیوں کو دے دیا، اور بیوی کا جو 8واں حصہ تھا وہ پہلے اس کو دے دیا، اس کے بعد یہ تقسیم کی۔ وہ جو چچا زاد بھائی تھے وہ چونکہ ان کی رشتہ داری دور کی تھی، بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ وارث نہیں بن سکتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محروم کر دیا۔ انشاءاللہ العظیم کس وارث کو کتنا ملے گا، کون وارث بنے گا اور وراثت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ العظیم ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
उतरते हैं